بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، عام طور پر دو چیزیں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ بنتی ہیں، ایک نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کی سرکشی، اور دوسرا شیطان کا مکر و فریب۔ ہمارے نفس کو سرکشی پر آمادہ بھی یہ شیطان ہی کرتا ہے اور اسے برائیاں کرنے پر اکساتا ہے، کیونکہ انسان فطرتی طور پر گناہوں اور برائیوں کی طرف رجحان رکھتا ہے، اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، جبکہ نیکی کے کام کی طرف اسے اپنے آپ کو خود کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ شیطان تو انسان کا اصلی دشمن ہے، وہ نہ صرف خود بلکہ اپنے لاؤ لشکر اور اپنے چیلوں کی مدد سے دنیا میں ہر انسان کو حق سے غافل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ مگر رمضان المبارک کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ شیطان کو اس ماہ مبارک میں جکڑ دیا جاتا ہے، مگر کیا اس کا یہ جکڑا جانا حقیقی ہے یا محض خیالی ہے؟ اگر حقیقتاً شیطان کو رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ تو ناظرین گرامی، اس حوالے سے مختلف احادیث کا مفہوم اور علماء کی رائے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ شیطان کو جکڑے جانے کا صحیح مطلب کیا ہے۔ میرا نام ہے اشنال، اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی کبھی نہ بجنے والی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے طالب آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کیوں ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ نیکیاں کمانے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی رمضان المبارک کے مہینے میں کوشش کرتا ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے نیکی کا کام کر لے اور گناہوں سے کسی حد تک باز رہے۔ لوگوں میں اچھائی اور نیکی کا جذبہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور لوگ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یونس بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کے لیے شہوات کو مزین کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس کی بنا پر اسے جکڑا ہوا کہا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک میں شیطان کا جکڑ دیا جانا اس امر سے کنایا ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں اور اہل ایمان ان کے وسوسے قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے باعث حیوانی قوت جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ غضب اور شہوت ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں۔ قوت حیوانی کے برعکس قوت عقلیہ جو طاقت اور نیکیوں کا باعث ہے، روزے کی وجہ سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ لوگوں نے بھی محسوس کی ہوگی کہ رمضان میں عام دنوں کی نسبت گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادات زیادہ ہوتی ہیں۔ جس طرح وہ عام دنوں میں مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، رمضان میں نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ روزے میں مشغول ہوتے ہیں، اور ایک اچھے روزے کی یہ شان ہے کہ وہ شہوات کو ختم کر دیتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے والے لوگ گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق شیطان کی قیدی بن جانے کا اصل سبب روزہ ہے، یعنی یہ روزہ ہی ہے
جو شیطان کو قیدی بناتا ہے اور انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں گناہ نہیں کر پاتا۔ شاید اسی لیے روزے کو جہنم سے بچنے کی ڈھال کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان خون کی طرح انسان کے وجود میں سرایت کرتا ہے، اس لیے بھوک کے ذریعے اس کے سرایت کرنے کی جگہ کو بند کر دو۔ شیطان اسی حد تک ایک انسان سے دور ہوتا ہے جتنا اس کے روزے کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، ایک انسان روزہ رکھتا ہی نہیں یا ایک حقیقی روزے کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا تو شیطان اس سے دور نہیں ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو وہی انسان اپنے ارادے سے قید کرتے ہیں جو اپنے خدا کے احکام پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں، جو صوم اور صلات کے صحیح معنی میں پابند ہیں اور روزے کو بالکل بہتر طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی لوگ شیطان پر اور اس کے وسوسوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ شیطان کو جکڑے جانے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ گناہوں میں منہمک ہونے والے اکثر لوگ رمضان میں باز آ جاتے ہیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے وہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، اب پڑھتے ہیں۔ اس طرح وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کی محافل میں شریک ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ پہلے جن گناہوں میں وہ علل اعلان مشغول رہتے تھے اب ان سے باز آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ جن کا عمل اس کے خلاف نظر آتا ہے، یعنی نہ وہ نمازیں ادا کرتے ہیں نہ وہ ذکر و اذکار کی محافل میں جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطانی وسوسے ان کے شریر نفس کی جڑوں میں سرایت کر جاتے ہیں، کیونکہ آدمی کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زمانے میں شر تو موجود ہے اور گناہ بھی مسلسل ہو رہے ہیں تو پھر شیطان کے جکڑنے کا کیا فائدہ؟ اور بہت سے لوگ ماہ رمضان میں بھی جنوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور مجنوں قسم کے لوگوں کو دورے بھی پڑتے ہیں۔ پھر یہ کیسا شیطان کا جکڑا جانا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بعض شیطان مراد ہے جو کہ زیادہ سرکش قسم کے ہوں، انہیں جکڑا جاتا ہے۔ رمضان المبارک سے شیطانی سرکشی اور طغیانی کی شوکت ٹوٹ جاتی ہے، شیطان کے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں اور اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کچھ مدت کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان میں اجر و ثواب کی کثرت کی وجہ سے شیطان کا لوگوں کو گمراہ کرنا کم ہو جاتا ہے اور اس کمی کی بنا پر وہ جکڑے ہو کی طرح بن جاتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ شیطان کیا کیا گل کھلاتا۔ عبداللہ بن امام بن احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ماہ رمضان میں بھی انسان کو جن چمٹ جاتے ہیں اور ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں یہ وارد ہے کہ شیطانوں کو تو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حدیث یہی کہتی ہے اور اسی طرح حدیث میں وارد ہے، ہم اس میں کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ یعنی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ حدیث میں اگر ایسے الفاظ ہیں تو بس اسے مان لینا چاہیے، اس کے پیچھے کھوج نہیں کرنی چاہیے اور اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ تو بس معلوم ہوا کہ اس طرح کی احادیث امور غیبیہ میں شامل ہوتی ہیں، یعنی جن احادیث میں غیبیہ امور کی بات ہو وہ حدیث بھی امور غیبیہ میں شامل ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ انہیں بس تسلیم کرنا چاہیے، ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے اور ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی تصدیق اور اس کو تسلیم کرنے میں ہی انسان کے دین کی بھلائی ہے۔ اگر وہ ان امور غیبیہ کو جاننے کی ٹو میں لگ جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ اس کے دین کے لیے اچھا نہ ہو۔ انجام کی بہتری کے لیے بس ان احادیث پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ شیطانوں کا جکڑا جانا حقیقی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جہاں تک بات ہے گناہوں کے سرزد ہونے کا تو اس میں انسان کی اپنی عادتیں، اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کا ماحول اور اس کا نفس جن باتوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، یہ باتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔
اور یہ بھی احتمال ہے کہ جو زیادہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ سرکش شیاطین نہیں ہوتے ان کو نہیں جکڑا جاتا۔ اس لیے یہ لازم نہیں آتا کہ شر اور برائی کا وقوع ہی نہ ہو یا پھر لوگ گناہ اور معاصی کا ارتکاب ہی نہ کریں۔ ظاہر تو یہ ہے کہ انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے سے جکڑا جاتا ہے، اور دلیل ہے کہ رمضان میں خیر اور بھلائی کی کثرت ہوتی ہے اور اکثر لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں۔ جو انسان عام دنوں میں زیادہ گناہ کرتے ہیں وہ رمضان میں کم گناہ کرنے لگتے ہیں، تو اس طرح سے شیطان ان کو زیادہ بہکا نہیں سکتے اور ان کے شیطانی وسوسوں میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے انہیں جکڑا ہوا کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کیسے شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے میں ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اور رمضان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسوں سے بچنے کی ڈھال بنایا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اور انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔